کراچی میں ہونڈا 50 موٹر سائیکل پر سفر کرنے والا کیوں اور کیسے لندن سفر کرنے پر مجبور ہو گیا؟ ایک چھوٹی سی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ملازمت کرنے اور گھر گھر جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والا کیسے پاکستان کی سیاست میں داخل ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ جنرل محمد یحییٰ خان کے دور اقتدار میں ایک نوجوان کو فوج سے نکال دیا گیا؟ اس نوجوان کو ہم جو بھی نام دیں، اس پر جیسا بھی الزام ہو، لیکن اس پر ایک کمال کرنے کا سہرا تو جاتا ہے۔ وہ اپنے 120 گز کے گھر کے دروازے سے نکلا، اپنی ہونڈا 50 موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سست رفتاری سے کراچی کی سڑکوں پر چلتا ہوا ساری رکاوٹیں دور کر کے پاکستان کی اس سیاست کے قلعے میں داخل ہو گیا جو قیام پاکستان سے لے کر آج تک دولت مندوں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے مخصوص تھی۔ یہ ذکر ہے الطاف حسین کا۔ اس وقت الطاف حسین پاکستانی سیاست کی متنازع ترین شخصیت بن چکے ہیں۔ 17 سپٹمبر سن 1953 میں کراچی کے ایک بڑے کنبے کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہونے والے الطاف حسین کے والد نذیر حسین قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے اور ان کی والدہ خورشید بیگم ایک گھریلو خاتون تھی۔ الطاف حسین کے دادا مولانا مفتی رمضان حسین ہندوستان کے شہر آگرہ کے ایک جید مفتی اور عالم دین تھے۔ اس خاندان نے ہجرت کے بعد کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ یہ گھرانہ پہلے کراچی میں اے بی سینیا لائنز ایریا اور پھر جہانگیر روڈ کے سرکاری کوارٹر میں آباد رہا۔ بعد ازاں عزیز آباد کا 120 گز کا گھر ان کا ٹھکانہ بنا۔ الطاف حسین نے سن 1969 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا۔ وہ سن 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے۔ سن 1971 میں پاک بھارت جنگ ہونے کی وجہ سے لازمی فوج کا منصوبہ نیشنل کیڈٹ کارپ NCC شروع ہو گیا، جس کے تحت ہر میٹرک پاس نوجوان کو 1 سال کے لیے فوجی خدمات سر انجام دینا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ یوں الطاف حسین بھی اس اسکیم کے تحت کیڈٹ منتخب ہو گئے، جنہیں آگے چل کر اس ادارے کا ناقد اور دشمن گردانا گیا۔ پاکستانی پرچم نذر آتش کرنے کی وجہ سے جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں الطاف حسین کو 9 ماہ کی جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں 5 کوڑوں کی بھی سزا دی گئی تھی۔ الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی میں B فارمیسی میں داخلہ لیا۔ B فارمیسی کرنے کے بعد الطاف حسین کراچی کے سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل میں بطور ٹرینی کام کرنے لگے اور اس کے علاوہ وہ 2 غیر ملکی فارمیسی کمپنی سے بھی منسلک رہے تھے۔ اگرچہ وہ بھٹو کے خلاف چلنے والی 1977 کی تحریک میں جلسوں کے اسٹیج پر فعال کردار ادا کرتے رہے تھے، البتہ عملی سیاست کا آغاز الطاف حسین نے جامعہ کراچی سے ہی کیا تھا جب وہ وہاں زیر تعلیم تھے۔ کراچی میں لسانی بنیاد پر فسادات۔ 22 اگست سن 2016 متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی ایک تقریر ملک بھر کے ٹی وی چینلز پر نشر ہوئی۔ اس تقریر کے الفاظ تو عدالتی حکم کی وجہ سے نشر نہیں کیے جا سکتے، تاہم اس تقریر کے بعد ہی یہ تاثر پیدا ہوا کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں الطاف حسین یا ان کی جماعت MQM
کی فی الحال کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس تقریر کے بعد ریاست کی جانب سے الطاف حسین کی تقریریں نشر اور شائع کرنے پر نہ صرف پابندی لگ گئی بلکہ ان کی اس MQM کے بھی کئی دھڑے بن گئے جو کسی زمانے میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہوا کرتی تھی۔ سن 1988 کے بعد پاکستان کے وفاق میں بننے والی کسی بھی حکومت کا ان کی حمایت کے بغیر قائم ہو جانا یا اپنا وجود برقرار رکھنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کیا الطاف حسین یا MQM کو عروج بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے عطا کیا تھا جس پر لعن طعن نے انہیں اس حالیہ زوال سے دوچار کر رکھا ہے؟ یا پھر اس زوال میں کوئی حصہ شخصیت پرستی، ذاتی انا اور آمرانہ طرز سیاست کا بھی ہے جس کے سحر سے MQM اور الطاف حسین کبھی آزاد دکھائی نہیں دیے؟ کوٹا سسٹم 5 جولائی سن 1977 میں پاکستانی بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ اس فوجی بغاوت کو ملک بھر میں عوامی مدد اور حمایت حاصل نہیں تھی اور ضیاء حکومت سیاسی حمایت کی متلاشی تھی۔ اس وقت ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کو کراچی اور سندھ کے شہروں میں بسے 30 برس ہو چکے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو کے نافذ کردہ کوٹا سسٹم کے تحت اہل کراچی کو میرٹ یا قابلیت کی بجائے رہائشی علاقوں کو فوقیت دی جاتی تھی۔ کوٹا سسٹم نافذ کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں چونکہ تعلیم یافتہ زیادہ قابل آبادی رہتی ہے، اس لیے تمام ملازمتیں اور درسگاہوں میں داخلے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں بڑھ جاتے ہیں اور صوبے کے دیگر علاقوں کے لوگ ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والے اختر رضوی اور رئیس امروی جیسے ممتاز افراد اس وقت شہری حلقوں میں بطور مدبر اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ یہ دونوں افراد بھی کوٹا سسٹم کو قابلیت کے خلاف ایک بڑی ناانصافی سمجھتے تھے اور اس کے شدید مخالف تھے۔ اس شہری آبادی کے بڑے حصے کا خیال تھا کہ کوٹا سسٹم جیسی ناانصافیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ سندھ کی اردو بولنے والی آبادی کی کوئی سیاسی نمائندگی نہیں ہے۔ دراصل اختر رضوی اور رئیس امروی جیسے ممتاز شہریوں نے ہی کراچی کے نوجوانوں کو اپنی نمائندہ سیاسی تنظیم بنانے کا رہنما خیال پیش کیا تھا اور تنظیم سازی کے لیے سیاسی مواد اور تربیت فراہم کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ MQM اور بانی MQM الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔ گیارہ جون سن 1978 میں الطاف حسین اور ان کے کچھ اولین قریبی ساتھیوں نے، جن میں عظیم احمد طارق اور ڈاکٹر عمران فاروق کے نام سر فہرست ہے، ان تینوں نے مل کر ایک طلبہ تنظیم بنائی جس کا نام آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO رکھا گیا۔
اس تنظیم کا سلوگن تھا علم سب کے لیے۔ اے پی ایم ایس او کے سب سے پہلے چیئرمین عظیم احمد طارق تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے پاس پہلے جنرل سیکرٹری اے پی ایم ایس او کا عہدہ بھی تھا۔ اس تنظیم اے پی ایم ایس او کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی کے طلباء کے لیے ایک ایسا متبادل راستہ تلاش کرنا تھا جس پر ان طلباء کے ساتھ تعلیم کے میدان میں کوئی ناانصافی نہ ہو سکے۔ کراچی یونیورسٹی کے مہاجر طلباء کو گویا ایک پلیٹ فارم نصیب ہو گیا اور وہ اس تنظیم سے جوخ در جوخ جڑتے چلے گئے۔ بعد ازاں اس تنظیم اے پی ایم ایس او سے اور بھی بہت سے طالب علم شامل ہوئے، جن میں ڈاکٹر عشرت العباد، ڈاکٹر فاروق ستار، عباس حیدر رضوی، سلیم شہزاد، طارق جاوید اور دیگر بہت سے نام ہیں جنہوں نے آگے جا کر پاکستان کی سیاست میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اے پی ایم ایس او نے سن 1980 میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ایک بہت بڑی اکثریت سے جیت لیا تھا۔ الیکشن جیتنے سے پہلے اور بعد میں نومولود اے پی ایم ایس او کو جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم، اسلامی جمعیت طلبہ کی ہر تعلیمی ادارے میں مخالفت کا سامنا رہا۔ تاہم شہری سندھ کے احساس محرومی اور مایوسی کے جواب میں انتہائی پرکشش نعروں کے سہارے طاقت اور تشدد پر مبنی مخالفت کے باوجود بھی تیزی سے مقبولیت حاصل کرتی یہ تنظیم اے پی ایم ایس او شہر کے کئی تعلیمی اداروں میں پہنچنے کا اپنا راستہ بنا ہی لیا تھا۔ الطاف حسین نے اس دوران کئی بار اسلامی جمعیت طلبہ کے تشدد کا براہ راست نشانہ بھی بنے رہے اور جب سن 1981 3 فروری کو ان کی تنظیم کو تعلیمی اداروں سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا تو دیگر ساتھیوں کے فیصلے کے تحت اس تنظیم نے شہری علاقوں میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز شروع کر دیا۔ جہاں اس تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اے پی ایم ایس او کو خوب مقبولیت اور پذیرائی ملنے لگی۔ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے بننے والے کراچی کے سب سے پہلے میئر اور پارٹی کے سب سے سینئر رہنما سمجھے جانے والے ڈاکٹر فاروق ستار نے جنرل محمد ضیاء الحق کی فوجی حکومت کی جانب سے الطاف حسین کی سرپرستی کو تسلیم کیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازوں نے کراچی یونیورسٹی سمیت تقریباً کراچی کے سبھی تعلیمی اداروں میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اے پی ایم ایس او کا داخلہ بند کر دیا تو 5 فروری سن 1981 میں الطاف حسین نے فیڈرل بی ایریا میں طارق مہاجر کے گھر میں ہونے والے اجلاس میں کہا کہ ہم اب اسلامی جمعیت طلبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ریاستی طاقتیں ہیں۔ الطاف حسین نے یہ کہا کہ میں اے پی ایم ایس او آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو اسی اجلاس میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ بقول الطاف حسین کے کہ وہ تشدد کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہ سارے کارکنان اور رہنما مارے جا سکتے ہیں۔ مگر اجلاس کے شرکاء کے جذباتی تبادلہ خیال کے بعد آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن
APMSO کو شہری علاقوں میں لے جانے کا فیصلہ طے پایا گیا۔ سب سے پہلا یونٹ آفاق احمد نے لانڈی میں بنایا۔ یہ وہی آفاق احمد ہیں جنہوں نے عامر خان کے ساتھ مل کر آگے چل کر الطاف حسین کے سب سے بڑے مخالف بنے۔ جب الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل کیا تھا، اس کے بعد آفاق احمد نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی تھی جس کا نام MQM حقیقی رکھا گیا تھا اور وہ اس کے سربراہ بنے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کے بیان کے مطابق الطاف حسین سن 1983 میں امریکہ چلے گئے اور جب 18 مارچ سن 1984 کو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی قیادت نے جب مہاجر قومی موومنٹ یا MQM بنانے کا اعلان کیا تو الطاف حسین اس وقت ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن عظیم احمد طارق، سلیم شہزاد اور طارق جاوید جیسے ابتدائی ساتھی الطاف حسین سے رابطے میں تھے۔ مارچ سن 1985 میں کراچی کے وسطی علاقے ناظم آباد کی ایک سڑک پر دوپہر میں ایسا کیا حادثہ رونما ہوا جس نے شام ہونے تک پورے کراچی کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ MQM اور بانی MQM الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔ 16 اپریل 1985 کا دن کراچی ناظم آباد کی پہلی چورنگی پر نئے سگنل نصب کیے گئے تھے، لیکن ریس لگاتی ہوئی منی بسوں نے ان سگنلز کی پرواہ نہیں کی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں چوک کراس کرنے لگی۔ سامنے ہی سر سید گرلز کالج تھا۔ ان منی بسوں کی زد میں سڑک کراس کرتی ہوئی 3 طالبات آئیں، جن میں ایک بشرا زیدی اس وقت دم توڑ گئی، جبکہ باقی 2 طالبات جن میں ایک بشرا زیدی کی ہی بہن نجمہ زیدی اور اس کی دوسری دوست شدید زخمی ہوئی۔ جب یہ خبر کالج میں پہنچی تو طالبات نے احتجاجاً سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے لگیں۔ اسی دوران ناظم آباد کالج سے کچھ لڑکے بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے بسوں اور گاڑیوں پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ یوں لڑکیوں کا ایک پرامن احتجاج کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ دراصل اس احتجاج میں شامل طالب علموں کی قیادت چند ماہ پہلے ہی بننے والی تنظیم مہاجر قومی موومنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ ٹریفک کے اس حادثے نے اور اس کی زد میں آنے والی بشرا زیدی کی موت نے پورے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سن 1980 کی دہائی میں کراچی کی آبادی تقریباً 80 لاکھ کے قریب تھی، جس میں تقریباً 15 لاکھ کے قریب پشتون آباد تھے۔ ان پشتونوں کا کراچی کی ٹرانسپورٹ میں سب سے بڑا حصہ تھا، اس لیے یہ مان لیا گیا کہ طالبہ کو کچلنے والا ڈرائیور پشتون ہی ہے۔ اس سوچ نے ایک ٹریفک حادثے کو لسانی رنگ دے دیا۔ اب کچھ دیر کے لیے اس حادثے کو ایک طرف کرتے ہیں اور اس سوچ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس لسانی عصبیت نے سر اٹھایا۔
معاملہ پھر سابق اور شہید وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی طرف جاتا ہے کہ کس طرح سے بھٹو حکومت میں اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے دیہی اور شہری ڈومیسائل کا قانون نافذ کیا گیا۔ چونکہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے بیشتر مہاجر کراچی اور سندھ کے علاقوں میں آ بسے تھے اور قیام پاکستان سے پہلے ہی وہ ایک تعلیم یافتہ اور شعور یافتہ کمیونٹی تھی اور ان میں انتظامی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس بنا پر وہ سرکاری انتظامیہ اور درسگاہوں میں سبقت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مہاجر قیادت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہندوستان سے آنے والے مہاجروں کی سبقت کو دبانے اور دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو ابھارنے کے لیے دیہی اور شہری ڈومیسائل کا قانون نافذ کیا گیا تھا اور ان میں تفریق پیدا کی گئی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سرکاری نوکری کی اسامی نکلتی تھی تو ان میں سے 10 میں سے 8 دیہی ڈومیسائل والے کو نوکری دی جاتی تھی اور باقی 2 شہری ڈومیسائل رکھنے والے کو، اور وہ بھی کم گریڈ کی نوکری ہوتی تھی۔ اس طرح سے درسگاہوں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور یونیورسٹیز میں اس ڈومیسائل کی وجہ سے ایک 70% لانے والا میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں داخلے سے محروم رہتا تھا، جبکہ دیہی ڈومیسائل رکھنے والا طالب علم 35 سے لے کر 40% لانے پر بھی ان درسگاہوں میں بآسانی داخلہ لے سکتا تھا۔ دراصل یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے والی جماعت APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جسے تعلیمی اداروں سے ہی بے دخل کر دیا گیا تھا، اس نے ایک نومولود شہری تنظیم MQM مہاجر قومی موومنٹ کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کے بعد وہ تعلیمی اداروں میں APMSO کی شکل میں اور تعلیمی اداروں سے باہر شہر میں MQM کی شکل میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے تھے۔ اور جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا تو MQM کی قیادت متحد ہو کر اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اسی سوچ کی وجہ سے بشرا زیدی حادثہ لسانی فرقہ واریت کی وجہ بنی۔ پہلے کراچی کی ٹرانسپورٹ پر حملے ہوئے، بسیں جلائی گئی، ڈرائیوروں کو مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد پورے کراچی میں فسادات کی ایک لہر پھوٹ پڑی۔ پشتون مہاجر آبادی پر حملہ کرتی اور مہاجر پشتون آبادی پر۔ اس طرح سے مہاجر پشتون فسادات پھوٹ پڑے۔ اس طرح سے سیاسی تنظیموں نے اپنے سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس جلتی آگ پر خوب تیل چھڑکا اور فسادات بڑھتے چلے گئے، جس کی وجہ سے صرف 2 دن میں 25 بسوں کو جلا دیا گیا۔ تقریباً 200 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ اس طرح حالات اتنے خراب ہوئے کہ تعلیمی اداروں کو بند اور امتحانات کو ملتوی کرنا پڑا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے شہر کے کچھ علاقوں میں کرفیو بھی نافذ کرنا پڑا۔ اس خوفناک واقعے نے جہاں کراچی کو لامتناہی بد امنی کی طرف دھکیلا تو اس کے ساتھ ہی MQM مہاجر قومی موومنٹ شہر کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔
جس طرح سے 11 جون سن 1978 میں مہاجر طلبہ کو APMSO آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی صورت میں ایک پلیٹ فارم ملا تھا، اسی طرح سے کراچی کے شہریوں کو بشرا زیدی حادثے کے بعد MQM کی صورت میں ایک پلیٹ فارم نصیب ہو گیا۔ مہاجر جو کراچی کی آبادی میں 60% تھے، انہوں نے MQM کو اپنی آواز اور تحفظ کی علامت جانا اور اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ جاں بحق ہونے والی لڑکی بشرا زیدی کے والد لوگوں سے اپیل کرتے رہے، اگر شہر کے لوگ پرامن ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میری بیٹی بشرا زیدی زندہ ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بات اب بشرا کی زندگی سے بہت آگے نکل چکی ہے اور کراچی میں برسوں سے موجود معاشی ناہمواریاں اور سیاسی مکاریاں اور لسانی عصبیت کا لاوا جو خاموشی سے پک رہا تھا، ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ چکا ہے اور یہ ایک ایکسیڈنٹ محض بہانہ بن گیا۔ بشرا زیدی کے والدین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھا۔ ان کے والد شبر زیدی عمان میں ملازمت کرتے تھے۔ ان فسادات کے بعد وہ زندگی میں سکون کے لیے اپنے اہل خانہ سمیت، جس میں ان کی اس حادثے میں زخمی ہونے والی دوسری بیٹی نجمہ زیدی بھی شامل تھی، ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دوران الطاف حسین بھی امریکہ سے واپس آ گئے، جہاں وہ ٹیکسی چلا کر اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے، اور انہوں نے واپس کراچی آنے کے بعد MQM کی اس پروان چڑھنے والی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے MQM کی مکمل طور پر کمان اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO ہو یا مہاجر قومی موومنٹ MQM، جب دونوں تنظیم کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تو محلوں میں کارنر میٹنگز، جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک مظاہرہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے باہر ہوا، جہاں الطاف حسین کو پاکستان کا پرچم جلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں فوجی عدالت سے 9 ماہ اور 5 کوڑوں کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ جب شہری سندھ میں لسانی سیاست شروع ہوئی تو MQM کی مخالف جماعت اسلامی کو اپنے زبردست سیاسی نقصانات کا اندازہ ہوا تو دونوں تنظیموں میں علاقہ گیری کا آغاز شروع ہو گیا۔ اس دوران سہراب گوٹ کے علاقے میں منشیات فروشوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی۔ سہراب گوٹ پختون آبادی کا علاقہ تھا اور اس منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے رد عمل میں مہاجر اکثریتی آبادیوں میں، جن میں علی گڑھ کالونی اور قصبہ کالونی تھے، فائرنگ کے پراسرار واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے، جن میں درجنوں افراد مارے گئے۔ اس کے بعد پشتون اور مہاجر آبادیوں میں شدید لسانی کشیدگی پھیل گئی۔ اس بات کا الطاف حسین اور MQM کو زبردست فائدہ ہوا۔ ڈر اور خوف کی یہ فضا دراصل MQM کو اور مضبوط کرتی چلی گئی۔ مقبولیت ملی تو MQM کا تنظیمی ڈھانچہ منظم کیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹر کی سطح پر تنظیم سازی میں سب سے اہم کردار ڈاکٹر عمران فاروق نے ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر عمران فاروق ہی وہ رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کے آئین میں وہ تباہ
کن شق شامل کی، جس کے تحت تحریک کے سربراہ الطاف حسین اب تحریک میں کسی کو بھی جواب دہ نہیں رہے، بلکہ حتمی فیصلے کا اختیار بھی انہیں ہی دے دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایم کیو ایم ایک جمہوری سیاسی پارٹی سے ایک ڈکٹیٹرشپ پر مبنی سیاسی پارٹی کا روپ دھارتی چلی گئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں شہر میں جب بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے تو نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو ایم کیو ایم کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کے لیے ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ ایم کیو ایم نے اس ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست سن 1986 میں نشتر پارک میں ایک بہت بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے زبردست تشہیر کی گئی۔ پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں کے آگے سر چکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ان کا خزانے سے پردے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ موسلادھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک شعلہ بیانی کرنے والے الطاف حسین نے اس جلسے میں وہ جوہر دکھانے پر لوگوں کو وہ ایک بڑے بھائی کے طور پر یاد ہے۔ تمام لوگوں کو شعلہ بیانی پر قدرت رکھنے والے اس الطاف حسین میں اپنا ایک جاہر اور زبردست ترجمان نظر آنے لگا۔ سینئر صحافی مظہر عباس کے مطابق کہ نشتر پارک کے جلسے کی کامیابی نے ہی الطاف حسین کے لیے سن 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور ان کی جماعت ایم کیو ایم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ اس بلدیاتی انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں ایم کیو ایم نے تقریباً تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے سب سے کم عمر ایم کیو ایم کے میئر منتخب ہوئے۔ ایم کیو ایم کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت نے سیاسی سوداگروں کو ایک بار پھر ان سب کو اپنی جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زیادتیوں اور ناہمواریوں کے نتیجے میں بن کر مقبول ہونے والی ایم کیو ایم کو سیاست کرنے والی مخالف جماعتوں نے اسے عضویت اور لسانی بنیادوں پر قائم ہونے والی جماعت ثابت کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ جہاں مہاجروں اور پختونوں میں بالعموم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کا عنصر پیدا ہو چکا تھا، تو وہاں اس لسانی نفرت کی آگ کو بھڑکانے میں ایک اور لسانی جماعت قائم کی گئی جس کا نام پی پی آئی یعنی پنجابی پختون اتحاد رکھا گیا۔ اس تنظیم کے سربراہ ملک غلام سرور خان تھے۔ وہاں سے اب شہر میں واضح طور پر نظر آنے لگ گیا تھا کہ اب لسانیت کی بنیاد پر 2 شناختیں ہیں۔ پہلی، پنجابی پختون یکجا ہو گئے تھے اور دوسری، مہاجر ایک طرف ہو گئے تھے۔ اگر باریکی سے اس بات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات تو طے ہے کہ مہاجروں میں لسانی بنیاد پر احساس محرومی تو پہلے سے ہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ اگر اس احساس محرومی کو فسادات میں تبدیل اور شہر کے امن و امان کو تہ و بالا کرنے کی پہلی اینٹ گوہر ایوب خان نے رکھی تھی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ گوہر ایوب خان اس شہر کراچی میں اپنی جیپ میں نکلے، اسلحے سے لیس ہو کر، اور لالو کھیت جو اب لیاقت آباد کا علاقہ کہلاتا ہے اپنی کھلی جیپ سے فائرنگ کی تھی۔
بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کراچی شہر اس وقت جب ایم کیو ایم کا دور دور تک وجود تک نہیں تھا، لسانی فسادات کی لپیٹ میں آ گیا تھا، جسے اس وقت پٹھان مہاجر فساد کہا گیا۔ جب ممتاز علی بھٹو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی ایک لسانی فسادات کی لہر قائم کی گئی تھی کراچی شہر میں سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان۔ رئیس امروی نے وہ مشہور نظم اسی موقع پر لکھی تھی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور وہ ایک ایسی تقسیم تھی جس نے اس وقت کے جو دانشور تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اردو بولنے والوں کی ایک جماعت بننی چاہیے، اور اس سے جلا بخشی الطاف حسین نے۔ دراصل ایم کیو ایم کی بنیاد تو اسی دن ہی رکھ دی گئی تھی جب تعلیمی اداروں میں اے پی ایم ایس او کا قیام ہوا اور ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں تعلیمی اداروں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ سندھ میں بسنے والے مہاجروں نے سندھ کے اندرونی شہروں سے ایک بار پھر ہجرت کر کے کراچی آنے لگے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں طلباء کے ساتھ لسانی بنیادوں پر اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔ کراچی آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ملازمتوں میں، تعلیمی اداروں میں، اور پھر اس کوٹا سسٹم نے اس تعلیمی اداروں میں قائم ہونے والی جماعت اے پی ایم ایس او کو پروان چڑھایا تھا، اور اسی کوٹا سسٹم کے نعرے کے ساتھ وہ سیاست میں سرگرم ہوئے تھے کہ وہ مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ اس وقت تعلیمی اداروں میں یا تو این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی یا پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی یا آئی جے ٹی اسلامی جمعیت طلبہ تھی، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی تمام تعلیمی اداروں میں گرفت بہت مضبوط تھی۔ اے پی ایم ایس او تعلیمی اداروں میں اپنی جگہ اس وقت نہیں بنا سکی تھی جو بعد میں بلدیاتی انتخابات جیتنے کے بعد بنائی تھی۔ اس دوران اسلامی جمعیت طلبہ اور آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اے پی ایم ایس او میں کافی مٹ بھیڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ پی ایس ایف پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کردار بھی تھا جو تعلیمی اداروں میں لڑائی جھگڑوں میں ملوث رہی۔ پی ایس ایف کے کارکن ہارون رشید، عزیز اللہ اجن اور ان کے مزید 2 ساتھیوں سمیت 4 کی ہلاکتیں ہوئی تھی، جس کا ذمہ دار اے پی ایم ایس او اسلامی جمعیت طلبہ کو قرار دیتی ہے، جبکہ اسلامی جمعیت طلبہ اے پی ایم ایس او کو اس واقعے میں ملوث کرتی ہے۔ ان 4 ہلاکتوں کے بعد کراچی یونیورسٹی میں 26 فروری سن 1981 میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک کارکن کو مارا گیا تھا، اور یہ فائرنگ کی تھی پی آئی اے کا جہاز اغوا کرنے والے سلام اللہ ٹیپو نے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے تعلیمی اداروں میں پرتشدد واقعات اور فائرنگ کے واقعات رونما ہونے کی، جس میں سینکڑوں جانیں چلی گئیں۔ اسی بنا پر ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ وہ ان پرتشدد واقعات کی وجہ سے تعلیمی اداروں سے باہر نکلے تاکہ وہ اپنی سیاست کو پرامن طور پر چلا سکے اور مہاجروں کو ان سے چھینے گئے حقوق انہیں دلا سکے، اور اس طرح سے ایم کیو ایم معرض وجود میں آ گئی تھی۔
ایم کیو ایم کے عروج و زوال کی کہانی میں آگے کیا ہوا، آپ اس کی مزید تفصیلات جانیں گے اگلی قسط میں۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ ایم کیو ایم اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔ نشتر پارک میں ہونے والے ایم کیو ایم کا پہلا جلسہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے لیے ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ سن 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد جماعتی بنیادوں پر جب عام انتخابات ہوئے تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی تمام نشستوں پر فتح حاصل کی بلکہ سندھ کے کئی دیگر شہری علاقوں میں بھی کئی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ پھر حیدرآباد میں حیدر بخش جتوئی چوک پہ ہونے والے جلسے میں کراچی سے حیدرآباد جانے والے قافلے پر سہراب روڈ کے قریب فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا، جو ہمیشہ ایک معمہ رہا۔ سینئر صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کا واقعہ پراسرار اس لیے ہے کہ وہاں بعض ایسے پولیس افسران کی نشاندہی ہوئی تھی جنہیں اس وقت وہاں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس واقعے میں حیدرآباد میں تقریباً 250 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی تقریباً 150 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے۔ اس قتل عام کی وجوہات کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی۔ سن 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں شہری سندھ پورا ایم کیو ایم اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں پارٹیوں نے مل کر صوبائی اور قومی حکومتیں تشکیل دی۔ مقبولیت کی انتہا پر الطاف حسین کی ایم کیو ایم بلا شرکت غیر کراچی کے سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی۔ 17 اگست سن 1987 میں طیارے کے حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل مرزا اسلم بیگ فوج کے سربراہ مقرر ہو گئے، لیکن نو منتخب وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ صحافی مظہر عباس کے مطابق جنرل اسلم بیگ کے دور میں بے نظیر بھٹو الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئی اور پھر اکتوبر سن 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بمشکل بچنے والی ان کی حکومت کو اگست سن 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دیا۔ اس وقت کے تجزیہ نگاروں کے مطابق بے نظیر بھٹو نے حکومت کی اس برطرفی کا ذمہ دار فوجی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر خفیہ اداروں اور جنرل بیگ کو قرار دیا تھا، اور یہ موقف اختیار کیا کہ جنرل بیگ نے سیاسی قوتوں کو استعمال کر کے پیسے اور طاقت کے بل پر ان کی حکومت ختم کروائی تھی۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے جارحانہ انداز میں بتانا شروع کیا۔ یہ سن 1989 کی بات ہے جب جنرل اسلم بیگ آرمی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے مدعو کیا تو میں، الطاف حسین اور یوسف ایڈوکیٹ یونس حبیب کے گھر گئے تھے۔ وہاں جنرل اسلم بیگ نے الطاف حسین سے کہا کہ اب آپ قومی دھارے کی سیاست کیجیے اور لسانی سیاست کو خیر آباد کیجیے۔
آپ کا آگے بہت بڑا مستقبل ہے۔ آفاق احمد کے مطابق جنرل اسلم بیگ کی اس بات پر الطاف حسین نے رسماً کہا کہ جناب ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں ہیں، تو اسلم بیگ نے یونس حبیب سے کہا اور یونس حبیب نے فوراً پیسے دے دیے۔ آفاق احمد کے دعوے کے مطابق انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی الطاف حسین سے کہا کہ جنرل بیگ کے سامنے آپ نے قومی دھارے کی سیاست کی بات کی ہے، تو اگر آپ مہاجر سیاست کو ختم کر کے قومی دھارے کی سیاست کسی اور نام پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو اسے برداشت نہیں کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے۔ مظہر عباس سمیت کئی تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کے مقابلے پر اپنے حامیوں پر مشتمل حزب اختلاف کا بلاک قائم رکھنا چاہتی تھی۔ جنرل مرزا اسلم بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر کمبائن اپوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں شارع قائدین پر تو بہت ہی بڑا جلسہ ہوا، جس میں الطاف حسین کا جادو بھی سر چڑھ کر بولتا ہوا دکھائی دیا۔ بعد میں جتوئی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ جنرل بیگ صدر پاکستان بننا چاہتے تھے اور جتوئی صاحب کو تاثر یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے جنرل مرزا اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کے اصل منبع یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے میں الطاف حسین اور ایم کیو ایم سے شاید کہیں چوک ہو گئی تھی۔ الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی کو اپنا لیا تھا۔ طاقت کے بل پر اپنے علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوششوں میں بہت سے وار ارادی یا پھر غیر ارادی طور پر غلط ہوتے چلے گئے۔ ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ پاکستان میں طاقت کے سر چشموں کے قریب رہنے والی ایک شخصیت کے مطابق ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ جنرل آصف نواز کی الطاف حسین کو فون کال موصول ہوئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے ڈاکٹر عمران فاروق کو کہا کہ وہ بات کر لیں۔ ڈاکٹر عمران فاروق نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف حسین ذرا مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز ناراض ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر سن 1990 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کس رہنما کو ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس نے سن 1990 کے انتخابات میں صرف 44 نشستیں حاصل کی تھی، جبکہ آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد نے 207 نشستوں میں سے 111 نشستیں حاصل کی اور آئی جے آئی کے پارلیمانی لیڈر محمد نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور یہی وہ رہنما تھے جنہیں جنرل آصف نواز کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فوجی آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ اس فوجی آپریشن سے پہلے، جس کا نام آپریشن بلو فاکس رکھا گیا تھا،
کراچی میں حالات کتنے اور کس وجہ سے کشیدہ تھے، اس کی تفصیلات جانیں گے اگلی قسط میں۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ ایم کیو ایم اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔ نچلے اور درمیانے طبقوں کی اس جمع غفیر نے آخرکار اپنی نمائندہ نسلی نام رکھنے والی سیاسی تنظیم مہاجر قومی موومنٹ 18 مارچ سن 1984 میں بنا لی، اور وہ بھی ایسے کہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کبھی کسی نے سنا۔ چاہراہوں پر رواں انسانوں کا سمندر گلی کوچوں سے ابلتا یہ کس قسم کی تحریک تھی؟ یہ اپنے طبقے اور ان حالات کی ایک آئینہ دار ہی ہو سکتی تھی جس میں یہ جماعت وجود میں آئی۔ اس کی ناخوشگوار خصوصیات اس اقتدار کی نگرانی میں پیدا ہوئی تاکہ بوقت ضرورت کام میں لائی جا سکے۔ آصف فرخی نے پختون مہاجر فسادات کے دوران لکھا، آج اورنگی ٹاؤن کی ٹیم فیلڈ سائٹ پر نہیں جائے گی۔ دراصل گڑبڑ کی کوئی نہ کوئی اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی اور اسٹاف کو بھیجنے کا فیصلہ میرے سر پر آن پڑا تھا۔ یہ وہاں کے معمول کا حصہ بن گیا تھا، لیکن اس دن تو جیسے موج خوں سر سے گزر گئی جب ہمیں خبر ملی کہ ہمارے سینٹر سے تھوڑی ہی دور علی گڑھ کالونی میں نامعلوم افراد نے راتوں رات گھس کر گھر لوٹ لیے ہیں، آبادی پر حملہ کیا ہے اور لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ محض خبر تھی، تفصیل معلوم نہیں تھی کہ اورنگی ٹاؤن اس وقت سارے شہر سے کٹا ہوا ہے۔ پھر ہماری ایک ورکر نے جانے کتنے جتن سے ٹیلی فون کروایا کہ ہم تو جیسے کنویں میں بند بیٹھے ہیں، نہ سبزی ترکاری آتی ہے نہ بجلی پانی ہے، بچے دودھ کے بغیر تڑپ رہے ہیں۔ حکام بالا سے خصوصی اجازت لی گئی اور سائرن بجاتی ایمبولینس میں دوائیں اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ بنارس چوک سے ذرا آگے فوجی راستہ روکے کھڑے تھے، ان کو اپنی شناخت اور اپنی آمد کا مقصد سمجھانے میں بہت وقت لگا اور اتنی دیر میں لوگ جمع ہو گئے۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم انہیں مزہ چکھا دیں گے، ان کے ایک افسر اعلیٰ نے کہا اور اشارہ ان لوگوں کی طرف کیا جو رو رو کر اپنا حال بتا رہے تھے۔ 24 اکتوبر سن 1990 کے انتخابات میں نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد IJI نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور کراچی سے کامیاب ہونے والی MQM نے نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ آفاق احمد اور عامر خان دونوں اس وقت مہاجر قومی موومنٹ MQM کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ دونوں کو الطاف حسین نے اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیا تھا۔ MQM نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو 2 زونز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مغربی اور وسطی ضلع پر مشتمل علاقوں کے ذمہ دار عامر خان تھے، جبکہ مشرقی اور جنوبی اضلاع پر مشتمل علاقوں کی ذمہ داری آفاق احمد کے سپرد تھی۔ پھر خبریں آنا شروع ہوئی کہ یونٹ اور سیکٹر کے ذریعے علاقے کو کنٹرول کرنے کی سیاست ہو رہی ہے اور بھتے وصول کیے جا رہے ہیں۔ الطاف حسین نے ان شکایات پر آفاق احمد اور عامر خان کو تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو MQM سے خارج کر دیا گیا اور سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔
یونٹ اور سیکٹر کو تحلیل کر دیا گیا، سینکڑوں کارکنوں کی تنظیمی رکنیت معطل کر دی گئی۔ عامر خان، آفاق احمد اور ایم کیو ایم سے نکالے جانے والے ان کے کئی حامی شہر سے باہر چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کو تنظیم سے نکال دیا ہے۔ اب ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر اس تجزیے کو تسلیم کرنے سے سختی سے انکار کرتے ہیں۔ کراچی آپریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کو تو خود الطاف حسین نے ایم کیو ایم کی حمایت حاصل تھی۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس میں ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت، جس میں ایم کیو ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عمران فاروق اور وائس چیئرمین سلیم شہزاد تینوں موجود تھے۔ ایم کیو ایم نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت کی تھی۔ بقول آفاق احمد، فوج کے اس وقت کے سربراہ جنرل اسلم بیگ تھے، جنہوں نے الطاف حسین سے ملاقات کی تو مجھے لگا کہ سارے معاملات پہلے سے طے شدہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس ملاقات میں ایم کیو ایم کے سربراہ سے فرمائش کی گئی تھی کہ اب ایم کیو ایم قومی دھارے کی سیاست کرے، تو الطاف حسین نے وسائل کا رونا رویا اور یونس حبیب کے ذریعے وسائل پیسوں کی صورت میں مہیا کیے گئے، اور یوں وسائل ملنے کے بعد مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں بنانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ آفاق احمد کا کہنا ہے کہ میرا اور عامر خان کا اس بات پر شدید اختلاف ہوا کہ ہم تو مہاجر سیاست کرنے آئے تھے، اگر آپ قومی دھارے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور مہاجر لفظ سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں تو ہم پھر نہ سیاست کریں گے اور نہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس وجہ سے ہم ان سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد پورے کراچی میں ایک ملے جلے فسادات کی فضا قائم ہو گئی۔ ایم کیو ایم اور پی پی آئی یعنی پنجابی پختون اتحاد، ایم کیو ایم اور پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی اور پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان قتل و غارت گری شروع ہو گئی، اور کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے قصور ہے، مگر یہ طے تھا کہ روز بروز ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب وہ چاہے ایم کیو ایم کا کارکن تھا، پی 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 کا کارکن تھا، یا پی پی آئی کا کارکن تھا، یا ایم کیو ایم حقیقی کا کارکن تھا، یا پھر پولیس اور قانون نافذ کرنے والا سپاہی تھا، روزانہ کی بنیادوں پر ہلاکتیں ہو رہی تھیں۔ کراچی کی کہانی تب آگے اور بڑھی جب جنرل آصف نواز جنجوعہ فوج کے سربراہ بنے۔ خبریں آنے لگی کہ سندھ میں ڈاکوؤں، پتھارے داروں، جرائم پیشہ عناصر، خصوصاً اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے، اور پھر 28 مئی سن 1992 میں آپریشن بلو فاکس شروع کر دیا گیا، جو 92 کا کراچی آپریشن کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ کراچی آپریشن 1992 جون میں شروع ہوا، اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت خود ایم کیو ایم نے بھی کی تھی، لیکن جب عامر خان اور آفاق احمد واپس آئے تو ایم کیو ایم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ایم کیو ایم کو ہدف بنا لیا گیا ہے، تو معاملے نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ آفاق احمد اور عامر خان کی قیادت میں بنائی جانے والی ایم کیو ایم حقیقی کے لیے ریاست کی جانب سے کھلی حمایت اور الطاف حسین کی تنظیم ایم کیو ایم کے خلاف یک طرفہ کارروائی سے خود ریاستی اداروں میں ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی۔
ایم کیو ایم نے اپنے خلاف ایک طرف کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور آپریشن کلین اپ اب سیاست کی نظر ہو گیا۔ اس دوران جام صادق کے انتقال پر نئے وزیر اعلیٰ کی تلاش شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ماحول آپریشن سے قبل الطاف حسین کی تنظیم کے خلاف بنا ہوا تھا وہ یک طرفہ کارروائی سے متاثر ہوا اور ایم کیو ایم سیاسی طور پر مظلوم نظر آنے لگی، اور الطاف حسین مظلوموں کا ساتھی بن کر سیاست کے افق پر ایک بار پھر ابھرنے لگے۔ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بننے کے بعد ایم کیو ایم کا سلوگن حق پرست ہر ایک کی زبان زد عام ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ میں ایک بحث چھڑ گئی کہ اگر ایم کیو ایم کے خلاف ہی آپریشن کرنا تھا تو ایم کیو ایم حقیقی کو کیوں بنایا گیا؟ یہ تو وہی جرائم پیشہ افراد تھے جن کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی، اور پھر اسی بحث میں آپریشن اپنی سمت کھو بیٹھا۔ دی نیوز کے سابق رپورٹر زرار خان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایسے افراد علاقوں میں داخل ہوئے جو پہلے روپوش تھے اور بعد میں ان کا تعلق ایم کیو ایم حقیقی سے جڑ گیا تھا۔ الطاف حسین کی تصاویر، پوسٹرز، سائن بورڈز، طرز کی بڑی بڑی ہورڈنگز اور قداور تصاویر پر کالک ملی گئی اور جوتوں کے ہار ڈالے گئے۔ ایم کیو ایم کے گرفتار کارکنوں کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے دکھائی دیے گئے، جبکہ ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط بات ہے، ہمیں کسی کی مدد حاصل نہیں تھی۔ الطاف حسین سے اختلاف کے بعد ہمارے خاندان کراچی میں بے یار و مددگار تھے، ہمارے گھر جلائے جا رہے تھے اور ہم مزید باہر نہیں رہ سکتے تھے، تو ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ہم تمام ماتوبین اور مخالفین مل کر واپس آئے تھے۔ ہم نے اپنے علاقوں میں رات کے اندھیرے میں آئے تھے، مگر یہ طے تھا کہ تمام کارکنان ایک ساتھ واپس آئیں گے، اور اگر مخالفین علاقوں میں ہوں گے تو ان کو پکڑیں گے، اور ہم نے واپس آ کر انہیں پکڑا۔ جب ہم واپس آ گئے تو عام شہریوں کا حوصلہ بھی بڑھ گیا اور کارکنان اور عوام نے ایم کیو ایم کے خلاف اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا۔ ہم تو بہت کم تعداد میں تھے، جو غم و غصہ ایم کیو ایم کے خلاف سڑکوں پہ نظر آیا وہ تو عوام کا اظہار تھا۔ ہیرلڈ، جو ڈان گروپ آف نیوز پیپر کا انگریزی جریدہ تھا، اس میں شائع ہوا کہ جب صورتحال بگڑی تو ایم کیو ایم کی قیادت نے فوج کو بلوایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام بہت مشتعل ہے اور 90 جو ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو آپ فوج کو بھیجیں۔ آفاق احمد نے وضاحت کی کہ ہمیں کسی کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی اور نہ مل سکی، بلکہ ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ دی نیوز کے سابق رپورٹر زرار خان کے مطابق آئی ایس پی آر نے ایک روز صحافیوں کو جی او سی کراچی جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل سلیم حیدر سے ملوایا، تو انہوں نے یعنی زرار خان نے سوال کیا کہ اب تک تو وہ مبینہ طور پر ایم کیو ایم کے صرف 4 ٹارچر سیل یعنی وہ جگہ جہاں مخالفین کو اغوا کر کے اذیت دی جاتی تھی یا وہ مراکز جو عقوبت خانہ تھے وہ معلوم تھے، جن میں سے ایک مہاجر خیل لانڈی، دوسرا سیفی پولی ٹیکنک کالج نارتھ ناظم آباد کے قریب،
تیسرا لیبر اسکوائر بلدیہ ٹاؤن میں اور چوتھا لائنز ایریا کے قریب ٹونیشیا لائنز میں بتایا جاتا تھا۔ لیکن آپ کے مطابق شہر میں 52 ٹارچر سیل ہیں۔ آپ تو گھروں کی چھتوں کو بھی ٹارچر سیل بتا رہے ہیں، رسیاں بھی دکھا دی ہیں۔ یہ تو آپ جن کو قصوروار بتا رہے ہیں انہی کو مظلوم بھی بتا رہے ہیں۔ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ آپریشن اور گرفتاریوں کے پیش نظر ایم کیو ایم قیادت روپوش ہو گئی تھی، اور 5-6 ماہ بعد ہی ایم کیو ایم کے روپوش چیئرمین عظیم احمد طارق منظر عام پر آ گئے۔ سینئر تجزیہ نگار اور صحافی مظہر عباس کے مطابق شاید حکام امید کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی قیادت عظیم احمد طارق کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اپنی آخری پریس کانفرنس میں عظیم احمد طارق نے الطاف حسین پر کافی تنقید کی تھی، اور پھر 2 دن بعد ہی عظیم احمد طارق اپنی ہی رہائش گاہ پر قتل ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے سابق کارکن اور پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں اور مقتدر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عظیم احمد طارق کے قتل میں الطاف حسین اور خود ایم کیو ایم براہ راست ملوث رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عظیم احمد طارق نے الطاف حسین کے خلاف شدید تنقید کی تھی، اس لیے اس پریس کانفرنس کے رد عمل میں ان کا قتل ہوا۔ ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے بھی اس قتل کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو ہی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عظیم بھائی مجھ سے رابطے میں تھے۔ ان کی اس آخری پریس کانفرنس کے بعد مجھے عظیم بھائی کی سلامتی کی فکر ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فیڈرل بی ایریا سے نکلیں، لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا۔ آفاق احمد مزید کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو جی او سی کراچی میجر جنرل سلیم حیدر نے مجھے بتایا کہ عظیم احمد طارق نے ان سے سیکورٹی کے انتظام کی درخواست کی تھی، اور ہم ان کو سیکورٹی دینے کے انتظامات کر ہی رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے ایک سابق پولیس افسر جو اب پاکستان میں نہیں رہتے ہیں یاد دلایا کہ عظیم احمد طارق کے قتل کے بھی 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو بعد از ضمانت رہائی کے بعد ان تینوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ صحافی مظہر عباس نے کہا کہ ان تینوں قاتلوں کو کس نے مارا یہ بھی کبھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر ان تمام باتوں کی وجہ سے آپریشن بلو فاکس اپنی ساکھ کھو بیٹھا تھا۔ سن 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے کشیدگی اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی اور پھر عدالت سے دوبارہ بحال بھی ہوئی، مگر بالآخر جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو رخصت ہونا پڑا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں جب بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بار اقتدار میں آئی تو کراچی شہر میں خوف اور دہشت کا راج قائم ہو چکا تھا۔ کراچی آپریشن میں شامل رہنے والے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ شہر میں عجیب ماحول تھا۔ نامعلوم افراد پورے شہر کراچی میں راج کر رہے تھے۔ پورا شہر بدترین تشدد کی لپیٹ میں تھا۔ مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری میں ملوث ان عناصر اور دہشت گردوں کا خوف ایسا تھا کہ پوری آبادی خاموشی سے یہ قتل و غارت گری دیکھتی رہتی تھی۔ کراچی کے شہریوں کے مطابق کئی علاقوں میں ٹارچر سیل بنے ہوئے تھے۔ مخالفین کا اغوا اور قتل،
ان کی لاشوں کو عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جانا، زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں سوراخ کیے جانا، کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ یا مردہ حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جسم کو آری، ہتھوڑے، چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکنا، گلے کاٹنا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا، سب کچھ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کراچی کے ایک شہری جو اب شمالی لندن میں مقیم ہے، آپریشن کے تناظر میں شہر کی بدامنی اور قتل و غارت گری کا ماحول بتاتے ہوئے انہوں نے اس وقت کراچی کے عام شہری کی زندگی میں خوف کی فضا کا نقشہ یوں بیان کیا: شہر میں اسلحہ کی بھرمار تھی اور مسلح گروہ کی حکمرانی تھی۔ پورا شہر یرغمال تھا۔ اسپتالوں اور خیراتی اداروں تک میں سیاسی طور پر متحرک سیاسی گروہ اور جتھے سرایت کر چکے تھے۔ کام پہ جاتے ہوئے مزدور ہو یا بچوں کو اسکول لے جانے والے والدین، کوئی بھی زندہ واپس گھر نہیں پہنچتا تھا۔ جہاں ساس بہو نند بھاوج کے جھگڑے سیاسی تنظیم کے دفاتر میں نمٹائے جاتے ہوں، وہاں ان عناصر کو بغیر کسی فوجی آپریشن کے کیسے قابو کیا جا سکتا تھا؟ بلا شبہ ہزاروں عام شہری اس قتل و غارت گری کی نظر ہوئے۔ تو یہ تھا کراچی آپریشن کا پہلا حصہ۔ کراچی آپریشن کے دوسرے حصے کے بارے میں ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ عزیز آباد 90 سے لندن کا یہ سفر جاری ہے۔ ایم کیو ایم اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا یہ سفر کن کن مراحل سے گزرا، یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیں کراچی کی کہانی کی اگلی قسط سے۔ ایم کیو ایم کے بننے والے سب سے پہلے میئر فاروق ستار نے بعض تجزیہ نگاروں کی اس رائے کو یکسر مسترد کر دیا کہ ایم کیو ایم کو جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا، مگر وہ یہ تسلیم ضرور کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے ضیاء حکومت میں کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور پایا جاتا تھا۔ انہوں نے مزید اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بنایا جنرل ضیاء نے نہیں تھا، مگر ہم مارشل اللہ دور میں پروان ضرور چڑھ رہے تھے۔ تو یہ کھلی غمازی ہے کہ ساری توپوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہو جائے تو دفعہ 144 لگ جائے گی، اور ہم کارنر میٹنگز علاقوں میں کر رہے تھے مگر کچھ نہیں ہوا۔ فاروق ستار کے بقول پوسٹر لگانے کے جرم میں ڈاکٹر عمران فاروق، بدر اقبال اور احسن خان شیروانی گرفتار ہوئے تھے، مگر 2 دن بعد ہی ضمانت پر رہا ہو کر آ گئے۔ رہائی سے قبل ان سے صرف یہ دریافت کیا گیا کہ آیا ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تو نہیں ہے۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ پاکستان کی غلیظ سیاست کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد بھی اس بات کو بھی میں تسلیم نہ کروں کہ مارشل اللہ نے ہمیں نرم گوشہ دیا تو میں انصاف نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ ہمیں پنپنے کے لیے جگہ دی گئی تھی۔ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں ہونے والے اس آپریشن سے پہلے الطاف حسین کراچی میں ہی رہتے تھے۔ اسی دوران آپریشن سے پہلے الطاف حسین پر 21 دسمبر سن 1991 میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں وہ بال بال بچ گئے، اور پھر چند ماہ بعد ہی کراچی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔
اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کو اس آپریشن کی سن تھی۔ آفاق احمد اور عامر خان کی ایم کیو ایم سے علیحدگی کے نتیجے میں بحث مباحثے کے دوران اور وائس چیئرمین سلیم شہزاد کی موجودگی میں آفاق احمد اور عامر خان اور کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی میں الطاف حسین کی ٹانگ میں حادثاتی طور پر گولی لگی، جس کی وجہ سے وہ عباسی شہید ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ جام صادق علی ہسپتال خیریت دریافت کرنے پہنچے اور باتیں کرتے ہوئے الطاف حسین کے پیروں پر پڑی بلینکٹ کو اچانک ہٹا دیا تاکہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ صحیح میں ان کے پیروں میں گولی لگی ہے یا یہ صرف ایک محض ڈرامہ اور ڈھونگ ہے۔ جام صادق نے ہسپتال میں ہی الطاف حسین کو یہ مشورہ دیا کہ کراچی آپریشن شروع ہونے والا ہے، آپ اپنا انتظام کر لیں اور کوشش کریں کہ کراچی کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ جنوری سن 1992 میں جام صادق علی کی کراچی آپریشن کی آگاہی دینے کے بعد الطاف حسین پہلے سعودی عرب گئے، جہاں انہوں نے عمرے کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد وہ کراچی آنے کی بجائے اپنی پرواز کا رخ لندن کی طرف کر لیا اور وہ لندن پہنچ گئے۔ لندن پہنچتے ہی الطاف حسین نے وہاں اسائلم یعنی سیاسی پناہ کی درخواست دے دی اور کئی سال انتظار کرنے کے بعد برطانیہ نے سن 2002 میں اپنے ملک کی شہریت انہیں دے دی۔ لیکن برطانیہ کی شہریت ملنے سے پہلے سن 1992 سے لے کر سن 2002 تک الطاف حسین ایک دن بھی کراچی اور پاکستان میں اپنی سیاسی کارروائیوں اور مداخلت کو نہیں چھوڑا۔ لندن میں رہتے ہوئے الطاف حسین نے ٹیلی فونک خطاب کے ذریعے اپنے حامیوں اور کارکنوں سے جڑے رہنے کا نیا رجحان متعارف کروایا۔ 1992 کا آپریشن کلین اپ یا کراچی آپریشن جو نواز شریف کے دور میں چلا تھا، اسے الطاف حسین ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والا بدترین آپریشن قرار دیتے ہیں۔ الطاف حسین کے مطابق انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا کہ یہ آپریشن سندھ میں ڈاکو راج کے خلاف کرنا ہے، لیکن اس آپریشن کا رخ ایم کیو ایم کی جانب موڑ دیا گیا تھا۔ اس آپریشن میں ایم کیو ایم کے خفیہ ٹھکانوں سے جولائی سن 1992 میں جناح پور کے نقشے برآمد ہوئے اور ایم کیو ایم پر الزام لگایا گیا کہ وہ کراچی کو پاکستان سے کاٹ کر بھارت کی مدد سے ہانگ کانگ کی طرز پر ایک آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس کا نام مبینہ طور پر جناح پور یا اردو دیش ہوگا۔ یہ کہانی بہت خوفناک تھی۔ اس بات نے ایم کیو ایم کو مخالفین میں ہی نہیں اپنے لوگوں میں بھی ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ کہانی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 19 اکتوبر سن 1992 میں آئی ایس پی آر نے ایک آفیشل بیان جاری کیا کہ نام نہاد جناح پور کے نقشوں والی خبر بے بنیاد ہے۔ پاک فوج نے سیاسی حکومت کو نہ کوئی نقشے دیے ہیں اور نہ ہی اس قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں۔ جب یہ آپریشن ہو رہا تھا تو اس وقت کراچی کے کور کمانڈر میجر جنرل نصیر اختر تھے۔ انہوں نے سہیل وڑائچ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ جناح پور کے نقشوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ البتہ میجر ندیم ڈار، جنہوں نے یہ نقشے برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہ آج ناروے میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے بیان پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جناح پور کے نقشے سچے تھے۔ انہیں برآمد کرنے کے جرم میں ایم کیو ایم نے ان کا گھر جلا دیا اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس بات کا وہ اے آر وائی چینل پر کاشف عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے۔
کون کمانڈر جنرل نصیر تھے، آپ کو یاد ہوگا جنرل، آپ کے کون کمانڈر کون تھے اس وقت کراچی؟ جنرل نصیر اختر صاحب کو ٹی وی پر آ کر کہا کہ نقشے کوئی نہیں تھے، آپ آج بھی مینٹین کر رہے ہیں کہ نقشے پر میں بیسیکلی میں اس چیز کو تو چیلنج کرتا ہوں، میرے سینئر بھی ہے، لیکن جنرل نصیر اختر کے اپنی کچھ انٹرسٹ ہوں گے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز کو ڈنائی کیا، لیکن جہاں تک دیکھیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میجر کلیم اغوا کیس بھی اس آپریشن کی وجوہات میں سے ایک تھی، جس میں ایم کیو ایم پر الزام لگا کہ انہوں نے میجر کلیم سمیت 3 فوجی اہلکاروں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ ان اہلکاروں کو پولیس نے وائٹ ہاؤس نامی ایک ٹارچر سیل سے برآمد کیا تھا۔ اس پر ایک طوفان اٹھا، لیکن سن 1998 میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے میں گرفتار تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا اور سن 2006 میں یہ مقدمہ ہی ختم کر دیا گیا۔ ان واقعات سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اس آپریشن سے کس قدر آزردہ تھے۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو الطاف حسین کو ایک موقع نظر آیا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت جن وجوہات کی بنا پر ختم ہوئی تھی، ان میں حیدرآباد میں پکا قلعہ میں ہونے والے فسادات کا بہت اہم حصہ شامل ہے، اور اس میں حیدرآباد، جس میں تقریباً 250 اور کراچی میں 150 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اور اس کا ذکر کراچی کی کہانی میں آپ کے سامنے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، جس میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی آمنے سامنے تھی۔ اب ایک بار پھر سن 1993 میں پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد دوبارہ دور اقتدار میں آ گئی۔ بے نظیر بھٹو ملک کی دوسری بار وزیر اعظم بن گئی، لیکن کراچی میں اس وقت بھی بد امنی اپنے عروج پر تھی۔ الطاف حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپریشن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ماضی میں ایک دوسرے کے بدترین حریف تھے، لیکن سن 1993 میں صورتحال یکسر بدل چکی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو نئی حکومت چلانے کے لیے سندھ، بالخصوص کراچی میں امن درکار تھا۔ چنانچہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں نے اپنے مقاصد کے لیے اتحاد کر لیا، لیکن یہ ایک مجبوری کا سودا تھا، اور اس اتحاد میں خلوص نیت شامل نہیں تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ آپریشن کلین اپ مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور فوج کی نگرانی میں کسی نہ کسی شکل میں یہ آپریشن جاری رہا۔ ایم کیو ایم نے پاک فوج سے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ ان کے کارکنان قتل ہو رہے ہیں۔ کور کمانڈر اجلاس میں ایم کیو ایم کے اٹھائے گئے نکات پر غور کیا گیا اور پھر انہیں مسترد کر دیا گیا کہ یہ آپریشن کسی خاص سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ صرف دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ الطاف حسین نے اپنے کارکنان کو جدوجہد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بے نظیر بھٹو اس معاملے کو بھانپ رہی تھی۔ انہوں نے الطاف حسین کو خبردار کیا کہ ہم ایم کیو ایم سے دوستی چاہتے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں۔ ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور نہ ہم بلیک میل ہوں گے۔ ان سب باتوں نے سیاسی درجہ حرارت اتنا بڑھا دیا کہ ایم کیو ایم نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایم کیو ایم نے 29 اپریل سن 1994 میں ایک بڑا جلوس نکالا۔ جب یہ جلوس کراچی کے 3 ہٹی پل پر پہنچا تو پولیس اور مظاہرین میں تصادم شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 2 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ الطاف حسین نے اس واقعے پہ 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ اس سوگ کے دوران بھی 35 سے زائد گاڑیاں جلائی گئی، بینک لوٹے گئے
इंसानी जानों का ज़िया हुआ और फौजी दस्तों पर खुले आम फायरिंग की गई। इस नतीजे में अमन व अमान को बहाल करने के लिए फ़ौज को तलब कर लिया गया, क्योंकि अब MQM ने बाकायदा हथियार उठा लिए थे। 4 मई सन 1994 को MQM के मरकज़ 90 अजीज़ाबाद में सुबह सवेरे पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज ने छापा मारा। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत कंवर खालिद यूनुस, हारून सिद्दीकी, वसीम अहमद, सगीर अंसारी, खालिद मुर्तज़ा समेत 200 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अल्ताफ़ हुसैन लंदन में थे, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी होने लगीं। इंटरपोल से राब्ते भी किए गए। अल्ताफ़ हुसैन खुद भी वापसी के बयानात देते रहे, लेकिन ना तो वो वापस आए और ना तो इंटरपोल को उन्हें वापस लाने पर राज़ी किया जा सका। बेनज़ीर भुट्टो इन हालात पर काबू पाने में नाकाम नज़र आती दिखाई देती थी, लेकिन वो खुद कई बार कह चुकी थी कि कराची में गोरिल्ला जंग जैसा माहौल बन गया है। दहशतगर्द इतने ताकतवर हो गए हैं कि रेंजर्स, जिन्हें शहर की हिफाजत के लिए बुलाया गया था, वो भी महफूज नहीं रहे थे। सन 1994 22 दिसंबर को 4 रेंजर्स एहलकारों की तशद्दुद ज़दा लाशें कराची में झाड़ियों से मिली तो एक कोहराम मच गया। हुकूमत वक्त ने इसका इल्ज़ाम भारत पर लगाया और कराची में भारतीय कौंसल खाना बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। कराची में अमन की जिम्मेदारी बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर को सौंप रखी थी। वो एक साबिक़ आला फौजी अफसर थे। रेंजर्स और फौज की मदद से शहर में जो उन्होंने इक़दामात किए, उसमें पुलिस भी उनके साथ थी। MQM का इल्ज़ाम है कि पुलिस को उन्होंने मुबैना तौर पर मावराए अदालत कत्ल, एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग या पुलिस एनकाउंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया। दो अगस्त सन 1995 में कराची एयरपोर्ट के करीब मोहम्मद फारूक पटनी उर्फ फारूक दादा को उसके 3 साथियों समेत गफ्फार माड़ा, जावेद माइकल और बाबर अली को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। उसके सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर थी। वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर उसे MQM के दहशत गर्दों का कमांडर करार दिया था और इल्ज़ाम था कि ये दहशतगर्द एयरपोर्ट पर तैयारों को निशाना बनाना चाहता था। लेकिन फारूक दादा के घर वालों के मुताबिक फारूक पटनी दादा को कुछ दिन पहले ही घर पर छापा मार कर गिरफ्तार कर लिया गया था। फारूक पटनी दादा की बीवी शाजिया फारूक MQM के इख्तिदार में आने के बाद रुकने सिंध असेंबली भी रही थी। वो एयरपोर्ट थाना इंचार्ज जिसने फारूक दादा और उसके साथियों को मुकाबले में मारा था, उसका नाम था अनवार अहमद खान, जो राव अनवार अहमद के नाम से मशहूर है। फारूक दादा का कत्ल MQM के लिए बहुत बड़ा सानेहा था। शायद यही वजह थी कि अगला दिन कराची शहर में क़यामत बन कर उभरा। औरंगी टाउन में एक मिनी बस में 12 लाशें एक दूसरे के ऊपर तले इस तरह मिली कि सबके सर पर गोली मारी गई थी और जिस्म छलनी था। एक रात में दर्जनों लोगों को अगवा किया गया, जिसमें से बेशतर की लाशें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मिली। ऐसा लगता था कि शहर की फिजा को जानबूझकर खौफ और दहशत में मुब्तला किया जा रहा है। इस सब का सियासी नुकसान तो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इमेज बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था। वो यूं कि अगले साल क्रिकेट वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस कराची में भी होना थे, जिसके लिए दुनिया को दिखाना ज़रूरी था कि कराची एक पुरअमन शहर है। शहर में कुछ अमन होने को था,
ایسے میں امریکن قونصلیٹ کے 2 اہلکاروں کو دن دہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے سے معاملہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر ہو گیا۔ چنانچہ سیکورٹی اداروں نے کارروائیاں مزید تیز کر دی، یعنی گرفتاریاں اور مبینہ طور پر ماورائے عدالت قتل کے واقعات بڑھ گئے۔ اس کے بعد شہر میں بد امنی میں کمی بھی آئی، لیکن پھر ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا۔ 23 نومبر سن 1995 کو وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ کے بھائی احسان علی شاہ کو ان کے بنگلے کے باہر گولیوں سے چھلنی کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد ہی الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین اپنے گھر سے غائب ہو گئے۔ الطاف حسین کا یہ الزام تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن 10 دسمبر سن 1995 کے جنگ اخبار میں چھپنے والی خبر میں پاکستان رینجرز نے ان گرفتاریوں کی سخت تردید کی ہے۔ واقعہ کچھ بھی ہو، لیکن اگلے دن ان کے بھائی اور بھتیجے کی لاشیں کراچی کے علاقے گڈاپ سے ملی اور شہر ایک بار پھر خوف کے سائے میں لرزنے لگا۔ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کی قیادت میں رینجرز، پولیس اور فوج کی مدد سے چلنے والا یہ ایک مشکل اور جاندار آپریشن تھا۔ اس آپریشن سے سن 1996 میں کسی حد تک امن واپس آیا، لیکن اب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا تھا۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو برسوں کی محنت سے پاکستان میں آئی تھی، بد امنی اور سیاسی انتشار کے باعث واپس جا چکی تھی۔ اس دور میں صرف کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 102 ارب کی سرمایہ کاری، جو اس زمانے میں اور آج بھی بہت بڑی رقم ہے، واپس چلی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو حکومت کے پاس IMF کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ MQM کے کارکنوں کی ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ یعنی ماورائے عدالت قتل، عام شہریوں کی ہلاکتیں، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جان لینے کے واقعات نے کراچی کو جنگل بنا دیا تھا۔ لیکن ان سب کے درمیان الطاف حسین کی مقبولیت مسلسل برقرار رہی، بلکہ اس دوران ان کا مرتبہ ان کے کارکنوں اور MQM کے رہنماؤں میں بڑھتا چلا گیا۔ پہلے وہ قائد کہلاتے تھے، پھر ترقی کر کے پیر صاحب کہے جانے لگے۔ الطاف حسین کی لہو گرماتی تقریریں، جو لوگ انہیں سامنے دیکھتے ہوئے براہ راست سنا کرتے تھے، اب بہت دور ٹیلی فون کی مدد سے ان تک پہنچتی تھی، لیکن پنڈال یوں ہی بھرے ہوئے تھے جیسے ان کا لیڈر سامنے اسٹیج پر کھڑا ان سے مخاطب ہو۔ الطاف حسین کی محبت میں MQM کے رہنما اور کارکنان لغویات میں اس حد سے بھی آگے نکل گئے کہ الطاف حسین کی شبیہ انہیں درخت کے پتوں اور سنگ مرمر کے فرش پر نمودار ہوتی نظر آنے لگی۔ اب الطاف حسین اپنی تنظیم MQM اور اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے قائد سے بڑھ کر کسی ملوکیت زدہ ریاست کے مختار کل بادشاہ کا روپ دھار چکے تھے۔ MQM کے رہنما اور کارکنوں کے لیے تو ان کا ہر لفظ حرف آخر تھا ہی، کراچی سمیت شہری سندھ میں بھی انہی کی چلنے لگی۔ جو ہی لندن میں ان کی قیامگاہ سے ہڑتال کا حکم صادر ہوتا، کراچی میں زندگی کا پہیہ رک جاتا تھا۔ الطاف حسین کی اپنی تنظیم پر گرفت اتنی زیادہ مضبوط تھی اور انہیں مہاجروں کی حاصل ہونے والی حمایت ہی تھی کہ مہاجر قومیت کا پرچار کرنے والے اس سیاستدان نے ایک روز اپنی تنظیم کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کر دیا تھا، تو کہیں سے بھی کوئی مخالفانہ آواز بلند نہ ہو سکی،
سوائے آفاق احمد اور عامر خان کی طرف سے جو تنظیم سے پہلے ہی الگ ہو چکے تھے اور اپنی نئی جماعت MQM حقیقی مہاجر قومی موومنٹ حقیقی بنا لی تھی۔ آگے چل کر الطاف حسین نے مہاجر لفظ ترک کر کے اردو بولنے والے سندھی کی اصطلاح بھی استعمال کرنا شروع کر دی۔ اپنے اسی غرور اور گھمنڈ میں آ کر ایک روز الطاف حسین نے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو دھمکیوں بھرا خط لکھا کہ ہم نے تمہاری بوری تیار کر لی ہے۔ تو پھر اگلے ہی روز یہی نصیر اللہ بابر اپنے دبنگ انداز میں MQM کے مرکز 90 پہنچ گئے اور یہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ ماں ہی پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایسا بیٹا جنے جو نصیر اللہ بابر کو قتل کر سکے، اور نہ ہی وہ بوری بنی ہے جس میں میری لاش ڈالی جائے۔ الطاف حسین کو سینکڑوں بے گناہ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ مہاجر نام پر سیاست کرنے والے الطاف حسین کی ایما پر قتل ہونے والوں کی اکثریت بھی مہاجر تھی۔ سابق گورنر سندھ اور ہمدرد دواخانے کے بانی حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر سن 1998 کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حکیم محمد سعید پر حملہ کرنے والوں کا تعلق MQM سے تھا، اور ایسا بھی اخباری رپورٹ کے مطابق خود الطاف حسین نے حکیم سعید کے قتل کے احکامات دیے تھے۔ 17 سپٹمبر سن 2000 میں الطاف حسین نے دہلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، Partition of India was the biggest blunder in the history of mankind۔ ان کی اس تقریر پر پاکستان میں بھی شدید احتجاج کیا گیا۔ الطاف حسین کو بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنے میں بھی کافی عبور حاصل ہے۔ انہوں نے اس وقت تک 13 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی آخری شائع ہونے والی کتاب کا نام فلسفی آف لو ہے، جو فلسفہ محبت کے نام سے اردو میں بھی شائع ہوئی ہے۔ MQM کے کارکنان اور مہاجر عوام پر اچھا برا وقت آتا رہا، لیکن الطاف حسین ہر مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ برطانیہ کی شہریت کے حصول نے برطانیہ کو ان کے لیے ایسی پناہ گاہ بنا دیا جہاں کوئی پاکستانی ادارہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر رہا۔ سن 2001 میں الطاف حسین نے فائزہ گبول نامی ایک خاتون سے شادی کر لی۔ فائزہ گبول سے شادی ہونے پر قدرت نے الطاف حسین کو سن 2002 میں ایک بیٹی سے بھی نوازا جس کا نام افزا الطاف رکھا گیا، لیکن یہ شادی برقرار نہ رہ سکی اور سن 2007 میں ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں اور پھر جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو لگا کہ ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے کا مضحکہ خیز اور بے معنی نعرہ لگانے کے باوجود اپنے خوابوں کی منزل پا لی ہے۔ اس دور میں پہلی بار MQM کو سندھ کی گورنرشپ ملی تھی، صوبے کی وزارتوں میں برابر حصہ بھی ملا اور مرکز میں اہم وزارتیں بھی دی گئیں۔ بلدیاتی اداروں کا اقتدار MQM کے ہاتھ آیا اور اس کے بعد تعمیر اور ترقی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سب سے بڑھ کر الطاف حسین کے دیرینہ مطالبے پر عمل کرتے ہوئے MQM حقیقی کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے وہ علاقے جہاں حقیقی کا راج تھا اور جنہیں نو گو ایریا کہا جاتا تھا، MQM کے حوالے کر دیے گئے۔ رفتہ رفتہ الطاف حسین کی سحر انگیز تقریریں کبھی اشتعال پھیلاتی آگ میں بدلنے لگی تو کبھی لوگوں کی تفریح کا سامان بننے لگی۔ ان تقریروں میں گانے، ہلکے پھلکے رقص کے مناظر، پردہ نہ اٹھاؤ پردے میں رہنے دو گانے کی پیروڈی، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر جیسے جملے، دھمکی آمیز فقرے شامل ہوتے رہے اور بڑھتے چلے گئے۔
جس کی وجہ سے مہاجروں اور MQM میں الطاف حسین کے خلاف رد عمل پیدا ہونے لگا۔ ساتھ ہی حکومتوں اور اداروں میں بھی ان کے خلاف مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ لندن میں رہائش پذیر الطاف حسین کے دیرینہ ساتھی اور MQM کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے پراسرار قتل اور منی لانڈرنگ نے الطاف حسین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان میں غصے کی کیفیت حد سے تجاوز کرنے لگی۔ پھر کراچی میں ایک اور آپریشن نے ان کے غصے کو مزید شدید کر دیا، جس کے نتیجے میں 22 اگست سن 2016 میں الطاف حسین کی ایک تقریر نے گویا پاکستان کی سیاست سے بانی MQM کا باب بند کر دیا، جس کی وجہ سے MQM کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اب یہ ایک کمزور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اور پے در پے انتخابات میں کامیابیوں کے بعد اب یہ ایک شکست خوردہ جماعت کا روپ دھار چکی ہے۔ آج الطاف حسین لندن میں رہتے ہوئے مہاجروں کے حقوق اور 98% طبقے کے محرومیوں کے پرانے نعرے کو بھول کر کبھی کسی دیش کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھارت سے شہریت کی درخواست کرتے ہیں۔ آج بانی MQM لندن میں مفلوق الحال زندگی گزار رہے ہیں اور MQM پاکستان کا حال تو سب پر آیا ہے۔ الطاف حسین کے بارے میں مغلوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا یہی شعر صادق آتا ہے کہ نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی برائی پہ نظر، نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اور یوں الطاف حسین اور ان کی تنظیم MQM کا سیاسی سفر عزیز آباد 90 کراچی کے 120 گز کے گھر سے شروع ہو کر لندن میں اختتام پذیر ہو گیا۔